السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ مروت اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام شاہراہ امن۔ ناظرین، ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ پچھلی 2 اشروں سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ ان 2 اشروں میں ہم نے کئی بار یہ سنا ہے کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے اور امن بحال کر دیا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج بھی ملک کو درپیش بڑے بڑے مسائل میں امن و امان کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی باضابطہ آپریشن نہیں ہو رہا، بلکہ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری ہے، لیکن حالیہ ان کارروائیوں پر اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ان میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ آج ہم پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے۔ ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں سینئر صحافی محمد وسیم خان۔ محمد وسیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عالیہ۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جی، جہاں تک ڈیمیج کا تعلق ہے تو ڈیمیج کا مطلب تو نقصان ہے۔ اب کولیٹرل ڈیمیج اس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلب لفظی معنی اس کا دیکھیں تو اس کا ہے ضمنی نقصان، لیکن نقصان ہوتا ہے۔ جی جی۔ اور یہاں پر اگر جنگی اصطلاح میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے مطلب وہ متاثر تو کیا مر بھی جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ جنگ میں انوالو نہ ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں۔ تو مطلب اب اگر آسانی کے ساتھ میں اس کا وہ کر دوں تو اس کا یہ ہے کہ فرض کریں اگر کوئی ایک گھر ہے اور اس میں کچھ شرپسند یا شدت پسند یا دہشت گرد بھی رہ رہے ہیں، اور اس گھر کے اندر کچھ بچے ہیں، خواتین ہیں یا جو بھی ہے، لیکن اگر اسی گھر کو نشانہ بنایا جائے ان دہشت گردوں کی موجودگی کی بنا پر، تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ جو مطلب جو معصوم ہے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور جو ہے دہشت گرد یا جو وہ ہے مجرم ہے وہ تو آبویس ہے کہ ان کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ مجرم یا دہشت گرد یا ان کو پہنچتا ہے تو وہ تو کوئی لاجیکل بھی ہے، لیکن جو معصوم لوگ نشانہ بن جاتے ہیں اس کو ہم پھر کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جب کہیں پر بھی نقصان کی بات آ جاتی ہے، ہمارے کے پی کے کو لے لو، اوورآل پاکستان کو لے لو، جہاں پہ بھی نقصان کی بات آ جاتی ہے یا دہشت گردوں کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ظاہری بات ہے امن کی بات آ جاتی ہے، تو یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے یہ کتنا نقصان دہ ہے امن کے لیے؟ آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جب وہی ہوتا ہے جب سچ آتا ہے یا پہنچتا ہے تو جھوٹ نے اپنا کام کیا ہوتا ہے۔ تو آج کل جو پروپیگنڈا کا دور ہے اس میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اکثر اوقات مطلب ہم اکثر جمپنگ ٹو کنکلوژن والی پوزیشن ہم لے لیتے ہیں، جلدی سے ایک سوچ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس طرح تھا، یہ اس طرح تھا۔ تو یہ ہے کہ اس کو پھر ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں اس کو، تو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے امن کو۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پورے تقریباً 2 عشرے ہونے کو ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم حالت جنگ میں ہے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ بہت طویل ہو گیا ہے، اور یہ جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ پریشانی کا باعث ہے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں تو وہ ہے دو فریقین کے درمیان جنگ ہے، ایک کو ہم طالبان کہتے ہیں یا کالعدم TTP کہتے ہیں، دوسرے کو ہم سیکیورٹی فورسز کہتے ہیں جنہوں نے اس کو جو وطن کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور تیسرا جو وہ عوام متاثر ہو رہے ہیں اس سے۔ تو یہ جنگ جتنا طویل ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں سائڈز کے لیے پریشانی ہے ویسے۔ اب اس میں سے اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ان کو ہم دیکھ لیں اور ان کا عمل دخل اس کے اندر دیکھ لیں تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، موریل کے اوپر بھی پڑتا ہے، اس کا جنگی بیانیہ کے اوپر بھی پڑتا ہے، اس کا یہاں تک کہ جنگ کی اس کو بھی یہ کویسچن کرتا ہے، قربانیاں
قربانیاں تو دی جا رہی ہیں, آئے روز آپ دیکھ لے کچھ نہ کچھ حملے ہوتے ہیں, سیکیورٹی فورسز, پولیس, اور ان کی قربانیاں تو ہوتی ہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ انہی کولیٹرل ڈیمیج کو آگے کر کے پھر یہ بہانہ بناتے ہیں اپنے اداروں کے اوپر, پھر وہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بھی ایک سوال ہے, اس کے اوپر بھی ہم بحث کریں گے کہ ابھی تک ہوا ہے, مطلب یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا ہے. حالیہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا تیرا میں, تو اس میں بھی وہ تو سیکیورٹی جو 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 ذرائع ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ تھے جو سیویلینز تھے, جو کہ اس میں انڈلج نہیں تھے, ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہیں, بچے بھی مرے ہیں اس کے اندر. تو یہ کولیٹرل ڈیمیج پھر وہ کرتا ہے, مطلب وہ بیانیہ کو بھی متاثر کرتا ہے, اور وہ جو جنگ ہے اس کے سٹیٹس کو بھی پھر چیلنج کرتا ہے یا کویسچن کرتا ہے. اوکے وسیم صاحب, یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ اگر ایک طرف جو دہشت گرد ہے وہ ختم ہو رہے ہیں, کہتے ہیں نا کہ دہشت گرد ختم ہو رہے ہیں ہماری اس معاشرے سے, ہمارے پاکستان سے, لیکن دوسری طرف عام شہری جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے وادی تیرا کی بھی بات کی. تو اس جنگ کا فائدہ کیسے ہے, کس سے ہے, اس حوالے سے بتائیے. نہیں, جنگ کا تو بظاہر فائدہ نہیں ہوتا, جنگ تو باعث نقصان ہی ہوتا ہے, جنگ میں سارا نقصان ہی ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان چیزوں سے یا ان جو وہ یہ جو نگیٹیو چیزیں ہیں ان سے فائدہ کون لیتا ہے یا کون کوشش کرتا ہے کہ اس سے فائدہ لے لیں, تو ہے اس طرح بہت سارے وہ ہے. جب خبر آ جاتی ہے اس کا اینگل ایک ہوتا ہے, جب ہم دوسری سائڈ کو سنتے ہیں تو اس کا اینگل 180 ڈگری کے اوپر چینج ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمیں جو ملی تھی وہ کیا تھی, اب جو ملی ہیں وہ کیا ہے. تو یہ ہے ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, اور خاص کر اسی ایرا میں یا خاص کر انہی حالات میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ اس میں سے خبر کی اصلیت اور اس تک پہنچ جائے کہ بھائی یہ جو ہوا ہے, یہ واقعہ جو ہوا ہے. وہی مسئلہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے زمانے میں بھی یا پچھلے عرصے میں بھی کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ مظاہرین کا پولیس پر حملہ یا پولیس پر دھاوا, اور اسی طرح ہم نے یہ اس خبر کو اس اینگل سے بھی دیکھا ہے کہ پولیس کا مظاہرین کے اوپر حملہ. تو اب اس میں مطلب سچ کی کھوج جو ہے نا وہ لگانا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اگر حالات اتنی بد اعتمادی کی طرف گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم نے سیریسلی ہم نے اس کو ایک اس کے اوپر سوچنا ہے کہ بھئی کیوں یہ لوگ اتنا بد اعتماد ہو گئے ہیں کہ وہ یہ بھی شک کرنے لگے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب ہمارے اوپر جو ہماری فورسز نے یا بمباری کی ہے یا حملہ کیا ہے, تو یہ حالات اس نہج تک پہنچے کیوں ہیں, اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے. ہمارے ظاہر ہے اداروں نے ہی سوچنا ہے, کیونکہ یہی ادارے ہیں جو 20 سالوں سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو ہمارے مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں وہاں پہ اور وہ جنگ باقی مطلب دوسری انویژن کے جواب میں یہ جنگ تھا, تو وہ نہیں لڑ سکے, 10 سال تک نہیں لڑ سکے. اور ہم جو ہیں کوئی 2 عشروں سے لڑ رہے ہیں یہ جنگ. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر یا اعتماد جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, تو اس کو بحال کرنا ہے. تبھی مطلب بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اپنے ڈیفنس انالسٹ ماہرین جو ہیں ان سے سنا ہے کہ وہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے عوام کھڑی نہ ہو. تو اب ظاہر ہے عوام کو آپ نے اپنے اوپر اعتماد بحال کرنا ہے. وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج جب دہشت گردی کو کم کرنے کے بجائے کیا نئی نفرتوں کو جنم نہیں دیتا؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کیونکہ اگر اتنے کولیٹرل ڈیمیج ہوتے ہیں تو ان سے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اس کو تو ہم نے جس طرح پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے کہا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہی نقصان ہی ہے. تو اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا مطلب ایک بندے کا کام کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو اپنے گھر میں پناہ دے. جی بالکل.
یا ماضی میں جو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، جو ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے ہمارے علاقوں میں، یہ کن کے اوپر ہو رہے تھے اور یہ کنہوں نے ان کو جگہ دی تھی، یہ کس کے گھر میں رہ رہے تھے. تو یہ ہے، اس کو مطلب میرا خیال ہے کہ اس کو ہم نے عام لوگوں نے بھی سوچنے کی اس کے اوپر ضرورت ہے کہ ہم سوچیں اس کے اوپر کہ بھائی اگر ہم نے کسی کو وہ دیا ہے، جب ٹھہرنے کو جگہ دیا ہو یا ٹھہرنے کو یا رات کو ان کو ہم نے جگہ دی ہے کہ وہ یہاں پر رات گزارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. تو اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کسی کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو آپ کے مشاہدے میں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سمپتی ہے. جو سمپتائزرز ہوتے ہیں ان کا آلریڈی ان کے ساتھ ایک مائنڈ سیٹ وہ میچ کر رہا ہو، وہ اسی آئیڈیالوجی کا وہ بھی پھر وہ ہوگا، فالوور ہوگا. تو ظاہر ہے ایک ریزن تو وہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا سمپتی وغیرہ ہوں گے. باقی پھر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، یہ اگر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو مان لے تو ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہ رپورٹ ہوا ہے ہمارے نارتھ وزیرستان میں لوگوں نے پیسے لے کر ان کو جگہ بھی دی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت پھر ریاست کی رٹ کدھر تھی کہ یہ لوگ آ رہے تھے، یہ باہر کے جنگجو آ رہے تھے، یہ کیوں آ رہے تھے یہاں پہ، کیوں یہ کر کے آ رہے تھے. وہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے بحث کرنا ہے. لیکن مطلب مین تھیم جو ہے ہمارا اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ دو اشروں سے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے. یہاں تک کہ کل ہمارا سعودی کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا اور لوگ ہمیں کوسچن یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو ابھی تک مٹھی بھر دہشت گردوں کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ہمارے لیے ایک تانا بنتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم نے بالکل. وسیم صاحب اس پر ہم مزید آگے بات کریں گے. اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہارون رشید. ہارون رشید صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. ہارون رشید صاحب آپ نے بطور صحافی افغان ایشو پر بھی آپ کی نے گہری نظر رکھی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کا کافی کام اور تجربہ بھی ہے. تو ہم یہاں دہشت گردی کے خلاف ریاستی اقدامات اور اس دوران ہونے والے کولیٹرل ڈیمیج پر بات کر رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ پچھلے 2 اشروں سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے. ان 2 اشروں میں کولیٹرل ڈیمیج بھی جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ نقصان جو ہے وہ کتنا رہا ہے اور اسے کنٹرول کرنے میں ہم کہاں ناکام ہے؟ دیکھیں، جب لڑائی ہوتی ہے ہاتھیوں کے درمیان تو اس میں چونٹیوں کا نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے فریقین کی کسی بھی جنگی صورتحال میں کہ عام شہری جو ہیں ان کو کم سے کم نقصان پہنچے. لیکن جنگ میں پھر فریقین جو ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے یا اس علاقے کا خیال نہیں رکھتے جہاں پہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. اور پھر علاقے بھی ایسے ہیں ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، کافی دور دراز پہاڑی مشکل علاقے ہیں، وہاں پر اس بات کا رکھنا خیال کہ عام شہری متاثر نہ ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال میں یہ جو ابھی خیبر میں بھی ہوا اور جو وہاں پر حالات ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ حکومت کو ایک واضح تحقیقات کرنی چاہیے اور ایک واضح بیان کے ساتھ سامنے آنا چاہیے کہ اصل میں وہاں ہوا کیا ہے. کیونکہ 2 طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے سے موجود دھماکہ خیز مواد تھا جو پھٹا اور اس سے نقصان ہوا، اور دوسرا یہ کہ باہر سے میزائل یا راکٹ آ کے لگا اور اس سے یہ جانی نقصان ہوا. تو اب اصل صورتحال تو حکومت اور حکام ہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں ان کا ایکسیس ہے، وہاں وہ تحقیقات کریں، عام لوگوں سے بات کریں اور جو شواہد ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں. تو اس کے نتیجے میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا اور باقی دنیا میں، اس کا تدارک اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹھوس شواہد کے ساتھ
اصل حقائق سے لوگوں کو آگاہ کریں. اور اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی سیکیورٹی فورسز کا لیپس ہے یا جو بھی ہے, تو وہ بھی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں, اور ان کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس طرح کی جنگ میں اور جنگی حالات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ماضی میں بھی ہوئی ہیں. تو یہ قیمت جو ہے وہ بحیثیت قوم ہمیں برداشت کرنی ہوگی. اچھا ارون صاحب, یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ کتنا مشکل ہے اس کو بالکل کنٹرول کرنا یا ختم کرنا, کہ اس کو یا منیمائز تو کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ایک انسان کی جان کی بات ہوتی ہے تو اس کو مکمل ختم کرنا یا کنٹرول میں کرنا یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جو علاقے ہیں جس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ نہیں سکتے, کہ وہاں پہ آپ انٹیلیجنس پہلے اکٹھا کر لے پھر بعد میں ان کو الگ الگ کر لے اور اسی طرح اس کو وہ کر لے, تو کتنا مشکل کام ہے یہ؟ دیکھیں, ناممکن تو نہیں ہے, دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, لیکن انتہائی مشکل ہے. اگر آپ فیصدی میں بات کریں تو میرا خیال میں 90-95% بڑا آپ یقینی بنا سکتے ہیں, لیکن 5 سے 10% ایسا امکان ہوتا ہے کہ لڑائی ہے, جنگ ہے, گولی چلتی ہے تو گولی پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا یا گولی کسی کو دیکھ کے نہیں چلتی, اس کے راستے میں جو چیز آتی ہے اس کو پھر وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے, لیکن جب جنگی حالات ہوں اور آپ کا سامنا دہشت گردوں کے ساتھ ہو اور یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو بات چیت کے ذریعے مسائل حل نہیں کرنا چاہتے اور کسی طرح سے بھی پرامن رہنا نہیں چاہتے, دہشت گردی کے ذریعے, دہشت کے ذریعے علاقے پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے خلاف پھر طاقت کا ہی جواب دیا جاتا ہے اور پھر طاقت کے جواب میں اس طرح کے مسائل یقیناً سامنے آتے ہیں. اچھا ارون صاحب, یہ جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سلیپر سیلز ہیں سٹیز کے اندر, اسی طرح ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے, ان کے سمپتائزرز ہیں, تو یہ فیکٹرز جو ہیں یہ کتنا کولیٹرل ڈیمیج کا باعث بنتے ہیں؟ جی, بدقسمتی سے قبائلی علاقے جو ہیں, اضلاع جو ہیں, وہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر واقع ہیں اور آسان ایکسیس ہے. اگرچہ ہم نے ہزاروں میل لمبی باڑ بھی لگائی, لیکن اس کے باوجود آمد و رفت جو ہے ان لوگوں کی جاری ہے, اور اس کو اس مشکل علاقے میں کنٹرول کرنا یا ان پر نظر رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کو مکمل طور پر کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا, اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ انٹیلیجنس گیدرنگ وہاں پر پھر مشکل ہو جاتی ہے. غیر آباد علاقے ہیں, جنگل ہیں, پہاڑ ہیں, صحرا ہیں, تو ان میں ہر وقت انٹیلیجنس بھی نہیں ہو سکتی. اگرچہ اب ٹیکنالوجی بہت تیز ہو گئی ہے, آگے آ گئی ہے, جدید آ گئی ہے, جس میں آپ بہت زیادہ اچھا نگرانی کر سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ حالات اور اگر واقعات کو دیکھیں آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے, اس کے مطابق ہی فیصلے ہو سکتے ہیں. تو وہ جب تک, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی قبائلی علاقوں میں عام لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کا نشانہ بنے ہیں, انہوں نے جانی نقصانات اٹھائے ہیں, مالی نقصانات اٹھائے ہیں, اور ان کا مداوع بھی ان کو کچھ کسی حد تک تو کیا گیا, لیکن مکمل طور پر آپ نہیں کر سکتے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انٹیلیجنس جتنی بہتر ہوگی اس طرح کے واقعات اتنے ہی کم ہو سکیں گے. ارون صاحب, سیاسی فورمز کے اوپر ہم بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے یہی سنتے ہیں, بلکہ وہ فیور میں ہوتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ کیے جائے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کولیٹرل ڈیمیج یا اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز؟ جی بالکل, اگر آپ کی انٹیلیجنس اچھی ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کہاں کون بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ امریکہ کو دیکھیں, ایک عالمی طاقت ہے, ایک دنیا میں سب سے بڑی فوج ہے, جدید فوج ہے چین کے ساتھ, چین کے بعد, تو انہوں نے جو قبائلی علاقوں اور افغانستان میں ساری جنگ لڑی وہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ, انٹیلیجنس گیدرنگ کی بنیاد پہ لڑی. ڈرون ان کے, آپ حیران ہم رہ جاتے تھے کہ وہ کس طرح سے ان علاقوں تک پہنچے اور وہاں پر انہوں نے حملے کیے جہاں القاعدہ اور اس زمانے میں
دوسری دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے تیر با ہدف نشانہ بنائے اور بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پر کیا. ابھی یہ پچھلے دنوں کابل میں ہی جب طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا تھا اور خیال تھا کہ امریکہ وہاں سے چلا گیا اور کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوگی, لیکن ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ڈاکٹر ایمن الزواری کو کابل کے اندر ایک گھر میں نشانہ بنایا, باوجود اس کے کہ ان کی آن دا گراؤنڈ پریزنس نہیں تھی. تو یہ ساری انٹیلیجنس ہی کی بنیاد پر ہوا, اور اسی طرح کی انٹیلیجنس نیٹ ورک ایک اگر مؤثر طریقے سے پاکستان میں موجود ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے واقعات زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھا ارون صاحب, آخری کوشچن, یہ ایک صحافی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, آپ بھی ایڈیٹر ہیں, کہ ان جیسے واقعات کو رپورٹ کرے, کیونکہ وہ دونوں سائڈ سے ایک زمینی جو وہ وہاں سے اطلاعات ملتی ہے وہ ایک طرح کی ملتی ہے, پھر سیکیورٹی ذرائع سے جو ملتی ہے وہ مکمل 180 ڈگری کے اوپر چینج ہو جاتی ہیں, تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرنا؟ جی بالکل, یہ میں کوئی 20-25 سال سے ان علاقوں میں جو شدت پسندی کی لہر آئی تھی اس کو کور کرتا رہا ہوں. جی جی. اور ہمیشہ یہ مسئلہ رہا اس طرح کے جب بھی بڑے واقعات ہوئی, بڑی جھڑپیں ہوئیں, اب جیسے میں نے کہا گولی پہ یا راکٹ پہ نام تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ سیکیورٹی فورسز کا ہے یا طالبان کا ہے یا شدت پسندوں کا یا دہشت گردوں کا ہے یا بم کس نے نصب کیا تھا, اس کے اوپر نام تو نہیں لکھے ہوتے. تو بحیثیت صحافی ہمارا پھر یہی فرض بنتا ہے کہ دونوں جو سائڈیں ہیں ان کا موقف آپ بیان کر دیں, جو وہاں پر کوشش کریں کہ جو عینی شاہدین ہیں جو اس وقت موجود تھے ان لوگوں سے جتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن گیدر ہو سکے, اور وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ پھر ہر سائٹ کو ریپرزینٹ کر کے اگر آپ کریں گے تو وہ زیادہ بیلنس رہے گا. اگر آپ شروع میں ہی کہہ دیں گے کہ جی یہ سیکیورٹی فورسز کا راکٹ تھا یا یہ دہشت گردوں کا راکٹ تھا, تو وہ قبل از وقت ہوگا. جب تک آپ کو کنفرم کوئی تحقیقات اور اس کے بعد کوئی آفیشل کوئی فگرز بتاتا ہے یا کوئی سچویشن بتاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. جمپ ٹو کنکلوژن بہت ہی خطرناک ہوگا ایز اے صحافی آپ کے لیے کہ آپ فوراً ہی کوئی رائے قائم کر لیں اور اس کے مطابق آپ خبر چلا لیں. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب ہمیں وقت دینے کا, تھینک یو سو مچ. جی وسیم صاحب. عالیہ. جی سر. اس میں ہارون رشید صاحب سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس میں کئی ایک پوائنٹس جو ہیں انہوں نے ہم ہائی لائٹ بھی کیے ہیں اور انہوں نے دیے بھی ہیں. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور خاص کر ہمارے جو قبائلی اضلاع ہے اور وہاں پر تو ظاہر ہے اب یہ ہم نے اس کے ساتھ مطلب وہ ہو کے چلنا ہے, یعنی جو اب ایک پہاڑی کے اوپر اگر ایک گھر ہے تو اب ظاہر ہے اس کو ہم جب پیدل اپنی سورس کو بھیجیں گے کہ آپ جائیں اس پہاڑی کے لیے کے بارے میں پتہ کر لیں اس میں رہ کون رہا ہے, مطلب ان کا وہ جو ڈیٹا جو جمع کرنا تھا, تو ظاہر ہے وہ سورس نے جب جانا ہے اوپر جانا ہے تو وہ تو اس طرح نہیں کہ مہمان برکت جائے گا. تو یہ چیزیں پریکٹیکل بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اتنی لمبی ہو گئی ہے یا اتنی لمبی ہوتی چلی گئی ہے. بالکل خیال ہے آپ بریک کی طرف. بالکل وسیم صاحب, اس پر ہم آگے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے ابراہیم شنواری, سینئر جرنلسٹ. شنواری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہم یہاں دہشت گردی کے خلاف ریاستی اقدامات اور اس دوران ہونے والے کولیٹرل ڈیمیج پر بات کر رہے ہیں. ابھی وسیم صاحب نے بھی اس پر اپنے رائے دی کہ یہ مسئلہ امن کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور عوامی اعتماد کو کس حد تک متاثر کرتا ہے. اس حوالے سے اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں کولیٹرل ڈیمیج دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو بنا دیتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پچھلے تقریباً 3-4 مہینے 5 مہینے بلکہ 6 مہینے کیپی کے حالات پہ نظر ڈالیں
تو سوات میں، دیر میں، باجور میں، مومن، خیبر اور کورم میں اور وزیرستان میں سب وہاں پہ جو بڑے بڑے امن کے اجتماع منعقد کرائے گئے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو لوگوں کا خدشہ تھا یا کنسرن ہے وہ یہ کہ اس ملٹری آپریشن کے دوران وہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج ہم صرف اس کو بھی نہیں کہہ سکتے، یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی مر جائے یا زخمی ہو جائے. کولیٹرل ڈیمیج میں اس میں آپ کو جو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور ڈسپلیس ہو جاتے ہیں وہ بھی ہم اس میں گنوانا چاہیے، کیونکہ اس سے سب سے بڑا مسئلہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اقدامات ہے حکومت جو کر رہی ہے ملٹری آپریشن کے ذریعے اس دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے، اس پہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یا مسئلہ ہے وہ اسی کولیٹرل ڈیمیج کا ہے. اور میں چونکہ تعارف میرا خیبر سے ہے اور فوکس بھی میرا خیبر پہ ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ پیرام میں لوگ کہہ رہے ہیں 2015-16 کے بعد اب واپس آئیں تو اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ وہاں پر امن آیا ہے، وہاں سے دہشت گردوں کا یا تشدد تنظیموں کا صفایا ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے جو زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش شروع کی. اب جو ہے وہاں پہ ان کو دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹارگیٹ آپریشن کر رہے ہیں، ہم کائنیٹک آپریشن کر رہے ہیں، آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا. اور اسی دوران یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اسی دوران مارٹر کے گولے گر رہے ہیں، اس پہ کوڈ کاپٹر سے اٹیک ہو رہے ہیں اور اس میں کافی تعداد میں جو عام لوگ ہیں اور اس میں بچے اور خواتین خاص کر شامل، کیونکہ وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں زیادہ وقت، وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے. لوگ جو ہے ان کو مطلب حکومت سے گارنٹی چاہتے ہیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اگر آپ کو مینیمائز کریں یا بالکل اس کا تدارک کریں کہ یہ نہ ہو تو پھر ہم تیار ہے کہ ہم کر رہی کہ ملٹری آپریشن میں یا ٹارگیٹ آپریشن میں حکومت کا ساتھ دیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہم مستقل نقل مکانی کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ بڑا چیلنج سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ڈیمیج جو ہے یہ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف لوگ مر جائیں اس کے نتیجے میں، تو کیا یہ جو گھر ہیں سویلین آبادی میں جو گھروں کو نقصانات پہنچتے ہیں، جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو جاتا ہے، یہ بھی پھر اسی زمرے میں آتا ہے کولیٹرل ڈیمیج میں کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود اپنے طور سے یہ ڈیفینیشن کر دیا کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جب ڈیمیج کا لفظ آ جاتا ہے تو جس چیز کو بھی نقصان پہنچتا ہے، چاہے گھر ہو، چاہے سڑک ہو، چاہے دکان ہو، چاہے ندی ہو، پانی کی ندی ہو، اور چاہے خدا نخواستہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو، وہ سب ڈیمیجز میں آ جاتا ہے. تو میں نے خود دیکھا ہے پیرا کے اور اورنگزیب میں گیا ہوں، میں قرم بھی گیا ہوں کہ وہاں پہ جو 2007 سے لے کے 2015 پہ 2020 اور ابھی وہاں پہ جتنے مکانات تباہ ہو چکے ہیں، اور پھر اس میں ایسے مکانات ہیں کہ ان کی تاریخ جو ہے 150 سال سے بھی زیادہ ہے. تو 150 سال کا اگر گھر آپ خدا نخواستہ وہ نقصان اس کو پہنچا، اس کو ڈیمیج ہو گیا اور وہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو وہ بھی تو کولیٹرل ڈیمیج نہیں آ جاتا ہے نا. پھر وہ بندے جو ہے وہ اسی امید کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں، لیکن اب وہ گھر جب نہیں رہتے ہیں تو وہ ان کے لیے پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور وہ پھر ریجسٹ کرتے ہیں. جنواری صاحب، آپ کور کر کے چلے آ رہے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بھی، آپ گراؤنڈ پر بھی جاتے ہیں، تو یہ کیا ممکن ہے کہ مطلب ہر جگہ سے انٹیلیجنس ہی ملے اور ان انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کریں؟ ایک تو ہماری جغرافیائی حیثیت یا جغرافیائی جو ہمارا وہ ہے اس کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے اب ایک گھر پہاڑی کے ایک چوٹی پر ہے، دوسرا گھر کہیں دوسری جگہ پر ہے، تو مطلب کتنا آپ یہ آسان سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ کے اوپر وہاں پر کارروائی ہو، وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا؟ بڑے کینوس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور تھوڑا سا ہمیں ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. حکومت کی سطح پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی یا تنظیموں کے جو اڈے ہیں مراکز ہیں وہ افغانستان کے اندر سے ہیں اور وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہم سنتے بھی آ رہے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے کہ اسی طرح ہوگا. لیکن اگر آپ دوسری طرف یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پورے بارڈر کو ہم نے فینسنگ کرائی ہے، تو جب فینسنگ ہو گئی ہے تو یہ کیسے پاسبل ہو گیا
کہ جیسے ہی افغانستان میں امریکن فوج واپس چلے گئی اور 2021 میں وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی تو وہاں سے اور 2021 تک پوری پاکستان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی اور یقین دلایا جا رہا تھا کہ ضرب عضب جو آپریشن تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے اور جو یہ دہشت گردی ہے وہ پسپائی پہ ہے. لیکن اس کے بعد آل ٹوگیدر ایک دم جو ہے اس میں پھر جاتی آتی ہے اور یہ لوگ دیر میں بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں, آپ کو سوات میں بھی نظر آ جاتے ہیں, آپ کو وزیرستان میں بھی نظر آ جاتے ہیں اور خیبر اور باجوڑ میں بھی نظر آ جاتے ہیں. تو یہ اگر دیکھیں تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ گھر وہ دور ہے, وہ تو ٹھیک ہے, گھر وہاں پہ آبادی بہت کم ہے, یا اگر ہے تو وہاں پہ لوگ آباد کم ہیں, کیونکہ ڈسپلیسمنٹ کے بعد ہمارے خیبر میں 2012 سے جو ہے ریٹرن شروع ہو چکا ہے اور تقریباً 15 تک اور 22 تک وہ ریٹرن جاری رہا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ گھر جو ہے کافی لوگوں کے تباہ ہو چکے تھے, تو وہ سارے کے سارے لوگ نہیں چلے, وہ آبادی وہاں پہ کم تھی. میں نے خود اپر باڑہ کے علاقے میں خود وہاں پہ لوگوں سے سنا تھا کہ 2022 کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو واپسی کے بعد جو بڑا خطر ہے وہ یا تو ہمیں ان لوگوں سے جو کہ نامعلوم لوگ ہیں اور وہ اسلحہ کیری کرتے ہیں, اور دوسرے جو یہ سور جو ہے سور, کیونکہ 10 سال ان کے خیر حاضری میں سور لوگوں نے سور جو جنگلی سور تھے انہوں نے ان کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. لیکن جب یہ لوگ واپس آ گئے ہیں تو اور یہ وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے گھروں کو مسلح لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آ گئے کہاں سے, یا یہ اگر یہ یہاں پہ یہ علاقے خالی تھے تو یہ تو سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں تھے نا, یہ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں تھے. تو سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں جو علاقہ تھا اور انہوں نے واپسی کے لیے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم نے صاف کر دیا, وہاں پہ ان لوگوں کی موجودگی واپسی کس طرح ہوئی؟ شنواری صاحب, ایک یہ بھی ہے, ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ سمپتائزرز ہیں, سلیپر سیلز ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, تو یہ کتنا, یہ اصطلاحات جو ہے یہ کتنا جواز فراہم کرتی ہیں کولیٹرل ڈیمیج کے لیے؟ دیکھیں یہ میں ایک قبائل کی حیثیت سے میں اس بات کو بہت سیریس لیتا ہوں. جی, جب یہ ان کے لیے صرف قبائلیوں پہ اٹھائی جاتی ہیں کہ وہاں پہ ہے, وہاں پہ سلیپنگ سیل ہے, یہاں پشاور کے آپ کے پولیس لائن مسجد میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ کون فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے, تو یہ آپ صرف قبائلی علامتوں پہ الزام نہ لگائیں. فیسیلیٹیٹر اگر آپ کے ہیں تو اسلام آبادی بھی ہیں, فیسیلیٹیٹر اگر آپ کے ہیں تو کچے کی آبادی بھی ہے, فیسیلیٹیٹر اگر آپ کے ہیں تو پورا بلوچستان بھرا ہوا ہے, فیسیلیٹیٹر اگر آپ کے ہیں تو کراچی میں جو ایئرپورٹ پہ بیس پہ حملے ہوئے ہیں, وہاں پہ کانسولیٹ پہ حملے ہوئے. یہ میں ایک جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے انٹیلیجنس. ہم اگر انٹیلیجنس کو فوکس کریں سیکیورٹی کی طرف کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی انٹیلیجنس استعمال کریں گے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, تو یہ فیسیلیٹیٹر آپ کو پھر کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. اچھا شنواری صاحب, یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, ہم دو عشرتوں گزرے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج والا اصطلاح ہے اس سے یعنی بد اعتمادی کو کتنا زیادہ وہ ملتا ہے کہ آپریشنز کے اوپر لوگ آپریشن سے بدظن ہو گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آپ نے ذکر کی ہے امن پاسون کے حوالے سے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs کر لے لیکن آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدظن ہونا, یہ کولیٹرل ڈیمیج کا کتنا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں یہ بدظن بھی ہے لوگ اور اعتماد بھی اڑ گیا ہے. میں مثال سے اپنے آپ کو خیبر کی اور باجوڑ کی دوں گا. خیبر پیرام میں برکمبرخیل اور باجوڑ کے جو لوگ ہیں, لوئی معمون کے لوگ, وہ کیوں انہوں نے وہاں پہ جا کے طالبان سے بات کی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ انہوں نے خود جا کے وہاں کے سب سیاسی اور علاقائی لوگوں نے, مشران نے جا کے خود طالبان سے جا کے رابطہ کر کے ان سے مذاکرات کیا, ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ یا تو یہاں سے نکل جائیں یا اپنے کاروائیاں روک دیں. یہ شو کرتا ہے کہ ان لوگوں کا, مقامی لوگوں کا حکومت پہ اور سیکیورٹی اداروں پہ اعتماد بالکل اڑ گیا ہے, اور یہ وہ اس لیے اڑ گیا ہے کہ اس آپریشن کی وجہ سے اب اگر میں جا کے ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے بات کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے, تو اس میں انٹیلیجنس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کو باجوڑ میں پتا ہے کہ ایک کمانڈر کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن آج کمبرخیل کے ایک بندی کو پتا ہے کہ وہاں پہ طالبان
جو مقامی کمانڈر ہے وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کیوں نہیں پتہ لگتا ہے؟ یہ اعتمادی بھی ہے اور یہ جو ہے بہت بڑا خلیج آ گیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان, سیکیورٹی اداروں کے درمیان, کہ میں اگر مجھے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کہاں پہ وہ بیٹھے ہیں, کہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں ان کو نہیں پتا ہوتا, اور کیوں ان کے بات اس کے پیچھے جاتی نہیں ہے. تو یہ کولیٹرل ڈیمیج نے کافی ڈیمیج کیا ہے ٹرسٹ کو. کولیٹرل ڈیمیج ایک تو ہمارے طرف ہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہمارے گھر باہر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں, اور دوسری بات جو ہے وہ حکومتی سطح پہ اور سیکیورٹی کی سطح پہ عام لوگوں اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان جو گلف آ گیا ہے, خلیج آ گیا ہے مسٹرسٹ کا, وہ سب سے بڑا ڈیمیج ہے جو کہ ان کو برج کرنا اور اس کو جوڑنا اب میرے خیال میں بہت مشکل ہو گیا. ابراہیم صاحب, ساتھ ہی پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ ایک بڑا عنصر ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات دہشت گردوں کے لیے ہمدردیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں اس بیانیے کو توڑنے کے لیے ریاست اور میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میڈیا کو پہلے میڈیا اگر آپ آزاد ہو تو پھر کوئی کردار ادا کرے گا نا. تیر کے دن چرا میں جو واقعہ ہوا اس میں میڈیا کو کوئی ایکسیس ملا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی انفارمیشن آ رہی تھی. میں نے خود خیبر کی جو ڈی پی او تھے اور ڈی سی صاحب تھے ان سے ریکویسٹ کیا کہ کوئی بھی آفیشیل ورژن ہو, بلکہ انہوں نے کچھ بھی آخر تک آج تک انہوں نے کچھ بھی ورژن نہیں دیا. تو میڈیا کا تو آپ نے یہ ہے کہ وہ تو اس کا رول ہے ہی نہیں. میڈیا کیا رول ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے مقامی لوگوں نے کہا کہ ایرین بمبارمنٹ ہے, اخبار والے مجھے کہہ رہے کہ جی ہمیں سورسز نے بتایا کہ نہیں ہے, یہ تو وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. تو یہ تو میری حالت ہے کہ میں جو خبر دے رہا ہوں لوکل سورسز کے حوالے سے, اس کو خود اخبار والے ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. وہ جو ہمارے سب ایڈیٹر صاحب ہے وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ خبر آپ کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو میڈیا کے تو یہ رول ہے نا. باقی جو عام لوگوں کا ہے کہ پروپیگنڈا ہے, پروپیگنڈا اب علاقہ میں پھر مثال دوں گا کہ وہاں سے جو گھر تباہ ہوئے تھے ان کی ویڈیوز آ گئی. یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ تو پرانی ویڈیوز ہیں. وہاں پہ ان کی جو فیونرلز تھی اور جو تابوت پڑے تھے ان کی ویڈیو آ گئی. یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ تو فیک ویڈیو ہے یا یہاں پہ یہ پرانی ویڈیو ہے. یہاں تک کہ قبروں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے قبریں ہیں اور اس میں دو بندے بھی ہیں, ماں اور بیٹا ہے, چاچا اور بھتیجا ہے, باپ اور بیٹی ہیں. یہ بھی بتایا گیا, اس کو بھی کہہ رہے کہ یہ فیک ہے. تو یہ مطلب یہ کیسے, مطلب میں ایک جرنلسٹ ہوں, آپ ایک اینالسٹ ہو, کیسے لوگوں کو اعتماد کروائیں گے کہ یہ میں کچھ کہہ رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا جو اسٹیٹ اتھارٹیز کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, وسیم صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. جس طرح یہ کولیٹرل ڈیمیج کو جس طرح یہ لوگ کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہے اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ویڈیو ہے, پرانی ویڈیو ہے, تو کیا یہ طریقہ ٹھیک رہے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ طریقہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک تو نہیں رہے گا, کیونکہ جو واقعات ہوئے ہیں ٹھیک تو وہی ہے جس کو منوان رپورٹ کیا جائے یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ اسی طرح ہوا ہے. باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یا جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر ایک آپریشن ہو رہا ہو, ایک کارروائی ہو رہی ہو, اس پہ مقامی لوگوں کا جہاں پر یہ کارروائی ہو رہی ہو, اب ظاہر ہے جہاں پر ہو رہی ہے کارروائی وہ ہمارے ملک کا اپنا حصہ ہے, اس میں ہم جا کے کارروائی کر رہے ہیں. تو وہاں کی جو آبادی ہے اگر وہ میرے اوپر یہ اس کا اعتماد نہیں ہے اور میرے اوپر اور یا اس طرح ہے کہ میں جا کے وہاں کارروائی بھی کر رہا ہوں اور پھر ان کو ایسوسیٹ بھی کر رہا ہوں کہ نہیں یہ جو ہم سے ہوا ہے, یہ جو آپریشن کے دوران یا جو کارروائی کے دوران یہ جو نقصان پہنچا ہے یہ انہوں نے خود کیا ہے اور اوپر سے وہ لوگ مرے بھی ہیں. تو ظاہر ہے اب لوگوں نے تو اس طرح اس کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے. میرا خیال ہے
کہ جو صحیح ہو، جو صحیح واقعہ ہوا ہے اس کو اسی اس میں اس کو رپورٹ بھی کرنا ہے، آگے جا کے مطلب میڈیا کو بھی یہی دینا ہے کہ بھائی یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا ہے اور اسی طرح ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر واقعہ ایک طرح کا ہو اور آپ نے اس کو اینگل دے کے کسی دوسری طرح آپ نے وہ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ اور آج کل کا جو دور ہے، آج کل تو ہر کسی کے پاس کیمرہ ہے، ویڈیوز ہیں اور یہ اور وہ، تو یہ ہے کہ ابھی بھی مطلب یہ جو ایک بندہ اگر ایک جس کو ہم ویور کہتے ہیں، ایک ویور کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ جا کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات دیکھتے ہیں اور دوسری بات وہ جب ٹی وی چینلز کو دیکھتا ہے تو وہ ایک الگ سا خبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جو ٹرسٹ ہے جس کی کمی ہے وہ پھر بیچ میں آ جاتا ہے، اس کے پاس وہ آبویس ہے کہ وہ شک کرے کہ بھائی یہ جو چل رہا ہے ایک وہ ہے بات ہے یا معاملہ ہے، اور دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دوسرا معاملہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں۔ ویسے بھی کولیٹرل ڈیمیج جو ہے یہ یعنی یہ جتنا کم ہو، اب ہم دیکھیں اس کے اوپر موویز بھی بنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈرون کے اوپر، اس ٹیکنالوجی کے اوپر ایک مووی بنی ہے، تو اس میں وہ جو ہیں وہ مووی بنانے والے وہ یہ کوشش کرتے ہیں، ایک بچی ہے وہ ایک ٹیررسٹ کے گھر کے ساتھ روٹی بیچ رہی ہے، تو یہ اپنے گراؤنڈ پر جو جاسوس ہے ان کو بیچ دیتے ہیں کہ آپ یہ بچی سے یہ بچی کو ہٹائیں وہاں سے، تو وہ آ جاتے ہیں، وہ ہے مووی لیکن اتنا وہ ہے کہ ریالٹی کی طرح وہ پیش کیا ہے۔ وہ اس بچے سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھ جاؤ یہاں سے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں روٹی بیچ رہی ہوں، تو اس کو پھر اوپر پر سے سگنل آ جاتا ہے کہ آپ جا کے اس سے یہ روٹیاں خرید لو تاکہ یہ گھر چلی جائے، پھر جا کے اس سے انہوں نے اسی طرح اس کو ہٹایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خیر یہ تو ہے، یہ آبویس ہے، اب ہم اس کے اوپر مطلب بیٹھ کے یہاں سے جو ہم تبصرے کر رہے ہیں یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن جنہوں نے آپریشن کنڈکٹ کرنا ہے، میجر عدنان کو آپ دیکھیں، اس کی بہادری کو آپ دیکھیں، اور یہ پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے میں نے اگر کسی جگہ کی انٹیلیجنس اکٹھی کرنی ہے تو ظاہر ہے میں نے وہاں پہ جا کے اور وہاں پہ سب کچھ کر کے وہ میں نے اپنی زندگی کی بھی وہ کرنا ہے، حفاظت بھی کرنا ہے نا، مطلب اس طرح تو نہیں ہے کہ میں جاؤں اور وہاں لوگوں سے کہوں کہ نہیں میں تو یہاں انٹیلیجنس اکٹھے کرنے آیا ہوں اور واپس بھی چلا جاؤں۔ وہ جب میں جاؤں گا تو ظاہر ہے ہماری جس طرح ہم نے کہا جغرافیہ بھی ایسا ہے کہ ہر گھر تک رسائی یہ بھی مشکل ہے، اور اسی طرح جنگ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کا ہمیں وہ ہے ادراک ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جب ڈیمیج ہے تو ڈیمیج کا مطلب ڈیمیج ہے، جس کو جتنا کنٹرول کیا کریں، وہ ادارے بھی ہیں وہ سب جو ہے وہ کنٹرول کرے تو ٹھیک رہے گا۔ ہاں اس میں ہم عام لوگوں کا بڑا وہ ہے، جس طرح میں نے یہ جو 3-4 چیزیں فیکٹرز جو ہم بتائی ہیں کہ بھائی میں کیوں سمپتھی کروں، میں کیوں فیسیلیٹیٹ کروں، میں کیوں ان کو جگہ دے دوں ٹھہرنے کے لیے۔ البتہ یہ اگر اس حوالے سے کہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے اور میرے اوپر کوئی 300-400 طالبان آ جائیں تو ظاہر ہے میں نے یا تو ان کو ریزسٹ کرنا ہے اور یا جا کے ان کو مطلب منہ بند کر کے ان کو جگہ بھی دینی ہے، تو وہ اس حوالے سے پھر اسی بندے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کر بھی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے انہی حالات میں پھر وہ ڈیسیجن کرے گا۔ بالکل وسیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مکمل ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جہاں پر بھی جنگیں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں نا پیار اور جنگ میں سب کچھ پھر جائز ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کہ پھر اس میں یعنی ادھر ادھر کی
इमारतें वो भी हिट हो जाती हैं, इधर उधर की सड़कें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि पश्तो में हम कहते थे लम्दो सरा वो जो सरा लम्दो स्वजी या लम्दो सरा वो हम स्वजी इस तरह कुछ है. लेकिन ये है कि ये एक जवाज़ नहीं है कि आप इसको पेश करें कि नहीं बस यार ये तो इस तरह तो हमारे बड़ों ने भी कहा है कि इस तरह है तो बस हम करेंगे ना. जवाज़ नहीं है. अलबत्ता कम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि एक तो ये था कि उसी मूवी का मैंने हवाला दिया कि एक तो ये था कि भाई बस मुझे मिल गया है, टारगेट है, टेररिस्ट हैं, सो हिट करें ना, या फायर कर दें मिसाइल को. तो मिसाइल आके फायर हो जाता, कोलेटरल डैमेज में वो छोटी बच्ची भी चली जाती. लेकिन ये था कि नहीं भाई मैंने अपने ग्राउंड के जो सोर्सेज हैं उसको मैंने मूव करके उसको भेज दिया, उसको हटा दिया वहाँ से और फिर हिट कर दिया. तो ये है कि इस जैसे चीज़ों को या मैकेनिज़्म को अपना के हम कम कर सकते हैं. बिल्कुल. वसीम साहब ये बताइएगा क्या आवाम की खामोशी या खौफ भी जो है वो दहशतगर्दी के लिए, सहूलतकारी के लिए मुतरादिफ है? इस हवाले से आप क्या? इसके ऊपर हमने वैसे प्रोग्राम भी किया था. हमने कहा था कि आवाम को वैसे अपने सिक्योरिटी इदारे जो हैं या पुलिस जो हैं, जो भी इक्विपमेंट है, उन सब को हमने उनके सब के साथ हमारा कोऑपरेशन होना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि ये इनकी जंग है, ये जाने और वो जाने, इनकी इंटेलिजेंस जाने. क्योंकि मैं अगर अपने इलाके में रहता हूँ तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं नज़र रखूँ हर एक बंदे के ऊपर. हमारे मेरे फ़र्ज़ करें, मेरे अगर कोई एक हमसाया है और उसके यहाँ बहुत मतलब ऐसे लोग, अनजान लोगों का आना जाना रहता है, तो जाहिर है मैं ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं या तो उससे पूछूं या गांव के बड़े को बताऊं या फिर जो अपना वो है पुलिस स्टेशन और इनको बता दूं कि भाई मेरा नाम ना ले लेकिन ये बंदा है, इसकी मशकूक सरगर्मियाँ है, जो हालात हम हैं हालती जंग में. तो फिर इन बारीक चीज़ों को हमने फिर देख के अपना फ़र्ज़, एक शहरी का जो फ़र्ज़ बनता है वो भी हमने निभाना होता है. बिल्कुल. वसीम साहब आपको बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर करने के लिए. जी नाज़रीन, कोलेटरल डैमेज जंगी इस्लाह में बहुत अहमियत का हामिल है. मिसाल के तौर पर अगर अदालती मामलात में हम इसकी मिसाल ले लें तो इस तरह है जैसे कि एक मुल्ज़िम बेगुनाह हो और इसको सज़ा मिले, तो इस फैसले को अदालती ज़बान में भी मायूब समझा जाता है, जबकि यहाँ पर तो इंसान की सज़ा से भी बढ़कर मौत तक बात चली जाती है. इसी के साथ दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.